सूरत المجادلہ آیت نمبر 10۔ सूरत المجادلہ آلریڈی ہم دیکھ چکے۔ सूरत المجادلہ اس میں بتایا جا رہا ہے جو خولہ بنت ثعلبہ یا کس طرح ان کے اوپر ایک جو چیز ہے زیہار، اس کے بارے میں مینشن کیا گیا تھا، اور زیہار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب آدمی کوئی ایسی بات کرے جو کہے کہ میری بیوی ماں کی طرح ہے، بیوی بیوی ہے اور ماں ماں ہے، تو اس کو جو جس طرح بتایا گیا ہے کہ 3 چیزیں بتائیں، یا تو غلام آزاد کرو، یا نہیں تو کانزیکیوٹیو 60 روزے رکھو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ بیفور کنٹینیوئنگ یور میرڈ لائف یہ چیزیں ہیں۔ پھر آگے ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ کاؤنسل کرنا ہے، جو نجوہ ہے، کانوں میں بات کرنا ہے، سرگوشی ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ آج کا ہم کلاس شروع کرتے ہیں آیت نمبر 10 سورۃ المجادلہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بری سرگوشی تو ہے ہی شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا۔ تو یہ نجوہ کیا ہے؟ پرائیویٹ کانورزیشن۔ شیطان کیا کرتا؟ گریف سورو ڈالتا۔ آپ سمجھیے کہ 3 لوگ ہیں، 2 لوگ کانوں میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرے انسان کو برا لگتا اور اس سے اس کو فیل بیڈ ہوتا، اور بتایا جا رہا ہے لیحزن، حزن سے ہے، مطلب آپ کو تکلیف پہنچنا، گریف سورو ہونا۔ الذین آمنوا ولیس بضارہم شیء الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو وہ ایمان والوں کو کیا کرتا؟ غمگین کرتا، اور وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے کوئی 2 لوگ بات کر رہے ہیں اور دوسروں کو ایکسکلوڈ کر دے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا؟ بہت ہرٹفل بیہیویئر رہتا، اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے۔ لیکن جو بھی نقصان ہو رہا بائی دا پرمیشن آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، تو لوگوں کے سامنے 2 بات کر کے دوسروں کو ایکسکلوڈ کرنا یہ حزن پیدا کرتا۔ لیکن اگر سمجھیے کہ اس میں آپ کو ایکسکلوڈ کر دیے، آپ کو انوالو نہیں کرے، تو فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن کو چاہیے کہ اللہ پہ توکل کرے۔ ہو سکتا وہ آپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، اگر آپ کے بارے میں بھی بات ہو رہی تو آپ کو کوئی بھی آپ کو ہارم پہنچا نہیں سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو ہم اپنے آپ کو دل بڑا رکھنا چاہیے۔ اگر لوگ پہلے تو ایسا پرائیویٹ، ایسا سیکریٹ بات لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، یہ ہرٹفل بیہیویئر ہے۔ لیکن کوئی بھی ہماری لائف کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز اگر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور کوئی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ روکنا چاہ رہا تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اور حدیث میں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب 3 لوگ بات کر رہے ہیں، اگر 2 اس میں سے بات کر رہے ہیں، تیسرے کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، تو تیسرے کو برا لگتا، اس کو گریف سورو ہوتا، فیل بیڈ ہوتا۔ تو اس طرح سے کرنا منع کیا گیا ہے، وسپر کرنا، کانوں میں بات کرنا۔ لیکن چھوٹے بچے ہر بات وہ آ کے کانوں میں بات کرتے، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، وہ بچپنا ہے، بچپنے میں کرتے۔ لیکن شعور والے لوگ، ہم جانتے پوچھتے یہ کرنا، یہ منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھلا بیٹھو، مطلب کہ سپیس کرو، لوگوں کو بھی جگہ دو بیٹھنے کے لیے، تو تم کھلا بیٹھا کرو، اللہ تمہیں گستاخی، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ تمہارے لیے کشادگی دے گا، گستاخی میں کشادگی دے گا، مطلب سپیشیس کر دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں
اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے کیا مخاطب ہے کہ اسپیس یور سیلف۔ اب ہم کوئی ایسی یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی؟ یا ایھا الذین آمنو اذا قیل، کہا جاتا ہے لکم تمہارے لیے، تفسحوا میک اسپیس، فی المجالس مجلسوں میں جب کہا جاتا ہے، اسمبلیز میں کہا جاتا ہے، مجالس میں، فصفحوا یفسح اللہ لکم، تو تم بھی اسپیس پیدا کرو، جگہ پیدا کرو۔ جیسا کہ جمعے کی نماز ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ تھوڑا اپنے آپ کو سمٹ لے تو لوگوں کے لیے بھی اسپیس پیدا ہو جاتی۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، تو بتایا جا رہا ہے اگر آپ کو کہا جاتا کہ آپ یہاں سے اٹھو اور تھوڑا سا اسپیس کرو تو اسپیس کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بھی تمہارے لیے اسپیس پیدا کریں گا، اور الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اسپیس پیدا کرو، جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کوئی بھی آپ گیدرنگ میں جا رہے ہیں، چاہے پارٹیز ہو، گیدرنگ ہو، اسپیشلی یہاں پر دینی دروس، دینی محفلوں کی بات ہو رہی، چاہے وہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی جگہ رکھو، اور اسپیشلی یہاں پر بات ہو رہی کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیمنٹ لو تاکہ لوگوں کے لیے، اور یہ ایک بیٹر پرپس کے لیے ہے۔ ہم جب یہ اس طرح سے کریں گے، یہ ایک ایٹیکیٹس ہے بیٹھنے کے لیے، سکھایا جا رہا ہے لوگوں کے لیے جگہ پیدا کرو، جو گیپس ہے اس کو فل کر دو، اور آپ سمجھیے کہ کوئی آلریڈی اپنا بیگ یا کوئی چیز رکھ کے اپنی جگہ رکھے اور وضو کرنے گئے تو وہ جگہ مت لے لو، وہ ان کی امانت ہے، اور پہلے گیپس فل کرو، پھر اس کے بعد پیچھے اور کراؤڈ ہوگا اور مور لوگ آئیں گے تو مور پیپل کے لیے مور اسپیس پیدا کرو۔ اب بعض اوقات ہو سکتا انکمفرٹیبل آپ کو فیل ہو رہا ہوگا، لیکن یہ محفل ہے، گیدرنگ ہے، ہو سکتا نماز کی بات ہو، چاہے کوئی درس ہو دینی، تو بعض اوقات ٹائٹ بھی ہو سکتے، ریلیکس نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اٹس اوکے، ہم جب لوگوں کے لیے جگہ پیدا کریں گے، اور دیکھیے جب آپ اسپیس کریں گے شیطان آ جائیں گا بیچ میں، تو اسپیس ایسا مت رکھو، الحمدللہ، ایکسکیوز می۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے تم جگہ پیدا کریں گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کریں گا۔ اب لوگ اپنے گروپس بنا کے رہنا چاہتے، اور پہلے اگر آپ آئے تو ٹھیک ہے آپ سامنے کی جگہ لو، سامنے ہر کوئی بیٹھنا چاہتا اسٹارٹنگ روز میں، لیکن آپ دیر سے آ کے زبردستی بارج ان کرنا وہ اچھی بات نہیں ہے، اور بیچ میں لوگوں کے جا کے بیٹھنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی بھی کسی کی جگہ نہیں لینی چاہیے، اور لوگوں کے لیے اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، اور مسجدیں کیا ہے ایک دوسرے کو رو بنا کے نماز جب پڑھتے، ہاں اگر بچے والے پیچھے بیٹھے وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے، کیونکہ بچے جب سامنے آئیں گے بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوگا، ہو سکتا وہ بچے رونا شروع کرے یا اور مشکلات ہو جائے، اور یوزلی کیا ہوتا بچوں کے لیے ایک الگ جگہ رہتی ہے، اور بہتر ہے کہ ہم وہاں جائیں، اور اسپیشلی جب جمعے کی نماز ہوتی بچے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے، اور خود کے لیے بھی اچھا رہتا، دوسروں کے لیے بھی اچھا رہتا، کیونکہ ایک سرٹن ایج رہتی بچوں کی جس میں ان کو اتنی سمجھ نہیں رہتی، تو کیا ہے اگر آپ سامنے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ پرٹیکولر ہے تو آپ جلدی جائیے، اور کہیں بھی دینی محفل ہو، ایون پارٹیز بھی ہو، ہمیشہ یہ نہ سوچے کہ مجھے یہیں بیٹھنا ہے، مجھے یہی کرنا ہے، لیکن دوسروں کے لیے بھی جگہ پیدا کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب کوئی گیدرنگ میں جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسپیس دینا چاہیے، اللہ بھی ان کو آنر کریں گا، ایک ہم مسلمان کے لیے آنر دے رہے ہیں تو اللہ بھی آنر کریں گا، تمہارے لیے اسپیس پیدا کریں گا، تو ہمارے لیے کتنے زندگی میں مشکلات ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں گا۔
اور یہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، تو ہم دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا مجھے، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی، اور ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ جب ہم محفلات میں جائیں گے، گیدرنگ میں جائیں گے، کیسا ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کے لیے سیلفش نہیں ہونا چاہیے. جب ہم لوگوں کے لیے جگہ پیدا کریں گے، اللہ ہمارے لیے جگہ پیدا کریں گا. دیکھیے جب خبر میں جگہ تنگ ہو جائیں گی، اگر ہم دل میں جگہ دے رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں جگہ پیدا کریں گا. ہم چاہتے نا کہ ہماری خبر بھی اسپیشیس ہو، تو ہم اپنے پہلے دل میں تو جگہ پیدا کریں. تو لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جگہ پیدا کرنے والا ہے. جہاں پر بھی ہم بیٹھ رہے ہیں تو ہم چاہتے کہ ہمیں پورا آکیوپائی کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی بھی پاتھ وے میں اپنے آپ کو آکیوپائی اسپیس کرنا، یہ چیزوں کو منع کیا گیا ہے. اور یہاں پر کچھ ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں، تو وہ ایٹیکیٹس پہ ہم کو عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانی کریں گا. اور یہ جو گیدرنگ ہے اس کے بھی کچھ احکامات ہے، وہ احکامات ہم کو فالو کرنا ہے. آیت نمبر 12 سورۃ المجادلہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو. اب یہاں پر کس بارے میں احکامات آ رہے ہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی آ کے بات کرنا چاہتے تھے، وہ بھی پرائیویٹ کنسلٹ کرنا چاہتے. اب دیکھیے پروفٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی رہتی، ان کے اپنی فیملی لائف تو ہے، اس کے علاوہ ٹورڈز کمیونٹی کتنا، اور دین کا کام، یہ سارے اس میں آپ 1 to 1 کسی کو ٹائم دینا بہت ڈیفیکلٹ تھا. تو اب یہاں پر ایک رول آیا تھا، بعد میں جا کے وہ جو ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے وہ رول کو. وہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی پرائیویٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے تو ان کو کچھ منی پے کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ کنسلٹ کرتے. اور اس پہ عمل کرنے والے صرف ان کے جو داماد تھے علی رضی اللہ عنہ، وہ ہی عمل کرے. اس کے بعد یہ احکام ایبروگیٹ کیا گیا. اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے. پھر اگر تم صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. مطلب آپ جا کے کنسلٹ کر رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن آپ کے پاس منی نہیں ہے، پھر بھی آپ کنسلٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سینیریو میں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت فرگیونگ ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو کوئی بھی ایسا باج ان کرے جا کے بات کر لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا نہیں ہو سکتا. سیم تھنگ، اب کوئی امام ہے، کوئی انسان ہے جس کے پاس اتنی زیادہ نالج ہے، ہر کوئی اس کو کال کر رہے ہیں، ٹیکسٹ کر رہے ہیں اور اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو ایک پروٹوکال فالو کرنا پڑتا. یہ بات ہو رہی ایکسکلوسیولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اگر اس کے بعد ہم تفسیر میں دیکھیں، ڈیٹیل میں دیکھیں، تو یہ ہر وہ ان کے لیے بات ہوں گی جس کے پاس علم ہے، جو عمل کرتے، جو کہ نالج سے ہم کو فائدہ ہو سکتا. تو وہ لوگوں کے پاس، نالجبل لوگوں کے پاس جب آپ جائیں گے تو یہ چیز کو ہم فالو کریں گے. لیکن یہ رول بعد میں ایبروگیٹ ہو گیا. لیکن اب بہت سارے لوگ ہیں جس سے ہم ٹائم لیتے، لیکن ان لوگ کیا کرتے، ٹائم سے پہلے کوئی منی چارج کرتے. ان لوگ بولتے کہ اتنا منی پے کرو، اس کے بعد ہی آپ ان سے کنسلٹ کرتے. تو یہاں پر صدقہ دے کے، لیکن یہ آیت ایبروگیٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ چیز کو منع کیا، آگے فرمایا جا رہا ہے. لیکن بہتر ہے کہ دین کا کام جب ہم کر رہے ہیں فی سبیل اللہ. لیکن اب کچھ لوگ ہیں جو ان کا ٹائم منی کی طرح ہے اور ان لوگ چارج کرتے، اور کوئی بھی بات آپ ان سے ڈسکس کرتے اس کے لیے چارج کر کے وہ انہیں ڈسکس کر کے اس کا سلیوشن بتاتے. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تو پہلے تو اگر آپ کے پاس اتنا انف منی ہے تو چارج نہ کرے، اگر کرے تو بھی ریزنیبل اماؤنٹ، کیونکہ لوگ کو ضرورت رہتی، صحیح ان کو علم چاہیے، صحیح ایسے ان کے کچھ پرابلمس ہو سکتے جو آپ سے آ کے ڈسکس، بات ہو رہی دینی بات ہو رہی جس میں آپ کو نالج بھی ہے اور اس کے بارے میں
کنسلٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات پیش کرنا پڑ رہا ہے، چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا، اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اسے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو کنسلٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں سکے کیونکہ ان کے پاس صدقات نہیں تھے، تو بول رہے ہیں کہ اٹس اوکے، کیا تم ڈر گئے کہ صدقہ دے کے تم کو کنسلٹ کرنا پڑ رہا؟ تو جنرلی کیا ہوتا، کوئی چیز فری ہے تو لوگ بھاگتے، جب فری نہیں ہے اس کے اوپر چارج لگا دیے تو لوگ کیا کرتے، نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یہی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ جانتا جو تم کرتے ہو۔ تو کوئی بھی چیز فری ہے تو لوگ کرتے، لیکن جیسے ہی چارج کر دیے تو نہیں کرتے۔ تو یہاں پر حکم دیا جا رہا کہ ٹھیک ہے یہ چیز ہے، کنسلٹیشن کر رہے تو چیریٹی دو، لیکن یہ ایبروگیٹ ہو گیا اب رول، نو مور، کوئی چیریٹی دے کے آپ کو کنسلٹ نہیں کرنا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَلْحِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو، مطلب یہاں پر کس کی بات ہو رہی، منافقین کی بات ہو رہی، کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یہود سے دوستی کی جن پر اللہ غصے ہوئے، نہ وہ تم میں سے ہے اور نہ ان میں سے، وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا جو یہودی ہے ان لوگ کیا کر رہے ہیں، منافق سے دوستی کر رہے ہیں۔ تو یہ منافق سے دوستی کر رہے ہیں اور اسے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، وہ ایک معنی میں ایلیز بنا رہے ہیں ان کو۔ اللہ جس سے غصے میں آتا وہ ہپوکریٹس، کیونکہ یہ ہپوکریٹس منافق جو ہے نا کسی کے دوست نہیں ہیں اور یہ جھوٹے قسمیں کھاتے۔ تو کیا منافق ایک پرٹیکولر سیکٹ ہے؟ منافق کی کیا پہچان ہے؟ منافق میں ثلاثہ، تین اس کے سائن ہیں، اور جب وہ بات کرتا ہے تو وہ کیا ہے، کذبہ، جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جب وہ غصے میں آتا ہے حد سے بڑھ جاتا ہے۔ تو منافق کوئی بھی ہو سکتا، لیکن منافق کے ساتھ ہم کو دوستی نہیں رکھنا ہے اور خود ہم اپنے آپ میں چیک کرنا ہے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ لوگوں کو ہم خوش کرنے کے اس میں شوگر کوٹیڈ باتیں کرتے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ دیکھیے منافقت کہیں پر بھی ہو سکتی ہے کہ جب صحیح اور غلط کی پہچان ہے، صحیح بات نہیں کر رہے ہیں، غلط کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کیوں؟ یا تو اس کے رتبے کے وجہ سے، یا تو اس کے پیسے کے وجہ سے، یا تو اس سے ایسا آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ تو یہ کوئی بھی منافقت کسی میں بھی ہو سکتی، اور یہ منافقت اللہ اور رسول کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ بتائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان بتائے منافقت کی، تو اس سے ہم کو دور رہنا ہے اور ہم میں بھی یہ چیز نہیں ہونا چاہیے اور منافق کا ہم ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 15 میں أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 15 میں بتا رہے ہیں یہ جو منافقت ہے تو اس وجہ سے ان کو شدید عذاب ہے، ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور خوش کر رہے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو یا ہم میں سے کوئی ہو، تو اس کے لیے آگ کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 16 اور 17 میں اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اب کیا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا تو، اور قسمیں لوگوں کی عادت بن گئی ہے، ایون آج کل کے معاشرے میں بھی قسم کھا کے اور جھوٹ بات کرتے، اور ان کے لیے کیا ہے،
ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے، عذاب مہین ہے۔ جیسا کہ منافق کیا کرتے، پوری زندگی لوگوں کا مذاق اڑاتے، لوگوں کے ساتھ رسوا کن بیہیو کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہیوملیٹنگ پنشمنٹ رکھے۔ دیکھیے انسان کی بھی بہت تعظیم ہے، حدیث کا مفہوم آتا کہ ایک انسان کی بھی اتنی زیادہ تعظیم ہے کہ کعبۃ اللہ سے زیادہ، تو کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ ایسا بلیٹل کرنا منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر بات ہو رہی وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو آج اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کن عذاب دے رہے ہیں، ہیوملیٹنگ پنشمنٹ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا جا رہا ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دیں گی، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان کے لیے نہ مال اور اولاد، کامیابی ان کو نہیں ملیں گی اس سے، مال اور اولاد سے، اور یہ ہمیشہ رسوا کن عذاب میں، جیسا بتایا اس میں اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے آگ کا عذاب ہے، وہ آگ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیوں ہو رہا یہ سارے پھر اگین ان کانٹیکسٹ دیکھیے، منافق کی بات ہو رہی ہے، اور پھر منافقت اتنی زیادہ انسانوں میں آ جاتی کہ قول اور فعل کا تضاد ہو جاتا، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا، حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوتی، اسلام کے خلاف جاتے، لوگوں کے خلاف جاتے، تو یہ کیا ہے، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا جاتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شے اچھی راہ پر ہے، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہے۔ تو آیت نمبر 18 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ جو جس طرح کویسچنس ان کو یہاں پر کیا جائے گا ڈے آف ریزریکشن میں، جو ان لوگ قسم کھا رہے ہیں، جھوٹے باتیں بول رہے ہیں، تو وہ کیا ہے یہاں پر پروون ہے، دے آر لائرز، بول رہے کہ تم لوگ جھوٹے ہیں، ہمیشہ جھوٹے باتیں کرتے، تو ہپوکریسی یہاں پر ریویل ہو جا رہی، اس دنیا میں بھی ریویل ہو جاتی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 19 اور 20 استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہ لوگ شیطان کے گروہ ہے، خبردار بے شک شیطان گروہ کی خسارے پانے والا ہے۔ تو اب کیا ہے، جب ہمیشہ جھوٹ بولیں گے، منافقت کریں گے، تو یہ ایسے لوگ کیا ہے، شیطان کے ساتھی بن گئے، اور ان لوگ اللہ کو بھول گئے اور شیطان کے ہاں میں ہاں ملانے، اور یہ کیا ہو گئے، لوزرز ہے۔ تو اب ان کے لیے ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ اب کیا لوزرز ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہو گیا، آخرت میں بھی خسارہ ہو گیا۔ اب یہ چیز کیوں ہو رہی، کیونکہ ان کے اوپر غفلت غالب آ گئی، اور غفلت سے کیا ہوتا، ہیڈلیسنس سے اللہ کو بھول جاتا، رسول کو بھول جاتے، اللہ کا ذکر بھول جاتا، اور ایک کے بعد ایک انسان غلطیاں کرتا۔ تو یہ زندگی کیا ہے، ہم کو شیطان کا ساتھ دینا ہے، ہم اللہ کے بندے بننا ہے، رسول کی پیروی کرنا ہے، وہ نہیں کر رہے، تو یہ شیطان ان کا قرین بن گیا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی رسوا لوگوں میں سے ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اذلین میں ہو جائیں گے، تو رسوا کن ہو جائیں گے، جب اللہ کو رسول کو بھول جائیں گے، اللہ کا ذکر بھول جائیں گے،
تو کیا ہوں گا؟ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ رسوا کن ہوں گے، رسوا کن لوگوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 20 تھی یہ۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا جا رہا ہے کتب اللہ، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے، مطلب اللہ تعالیٰ پاورفل ہے، اسٹرانگ ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 21 میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ لکھ دیے اور اللہ تعالیٰ اوور کم کریں گے، رسول بھی اوور کم کریں گے اور یہ لوگوں کو ڈیفیٹ کر دیں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہم آیتیں دیکھے جیسا کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے، تو ایک مومن کیا ہے سب سے بڑا ہتھیار، بہت بڑا سہارا کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اس کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کریں گے اور نہ شگون لیں گے اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہوں گے۔ اس بخاری کی روایت ہے۔ تو ہم جو پریویس آیتوں میں دیکھے کہ اللہ پہ ہم توکل کرنا، مطلب کوئی سرگوشی کر رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمارے پر ہارم پہنچائیں گے، نیور، دے کانٹ ہارم یو۔ اور پھر ایمان والوں کی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو قسمیں کھاتے اور جو منافقت کرتے، ایمان والوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ ایسے لوگوں کے باتوں میں مت آؤ جو لوگ قسمیں کھا کے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے، اور پھر جو لوگ جھگڑے کرتے، فساد کرتے، دوسروں کی مخالفت، اور اسپیشلی یہاں پر بات ہو رہی اسلام کی۔ آیت نمبر 22 اور یہیں پر سورہ اینڈ ہوتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں۔ تو یہاں پر جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان سے دوستی مت کرو، اگر سے کہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ قبیلہ ہو۔ یہ لوگ ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور ان کی تائید کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، اور وہ انہوں نے ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتے رہیں گی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے۔ یہی لوگ کا گروہ ہے، جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ اب یہاں پر کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے کہ ایون اگر اپنی اون فیملی بھی ہے، فرینڈشپ بھی ہے، کوئی بھی آپ ان کے ساتھ کلوز ہے، اگر وہ اللہ اور رسول کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، تو ان کے ساتھ لائل مت رہو، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کھلے عام بدتمیزی نہیں، سٹینڈ لینے کا مطلب یہ ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان کو صحیح بات بتاؤ، اللہ اور رسول کے احکامات بتاؤ، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاؤ، لیکن ان کی ہاں میں ہاں ملا کے ان کا ساتھ مت دو، کیونکہ ایک ایمان والا انسان اس کے دل میں ایمان رہتا اور وہ اللہ اور رسول کا ساتھ دیتا، اس کی اطاعت کرتا، تو ان کے لیے ہی ہے ہمیشہ کی جنت جس میں نہریں بہتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوں گا، اور یہی اللہ والے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سکسیسفل بول رہا۔ لیکن یہ سکسیسفل ہونے کے لیے کچھ ایکشنز کرنا ہے، ایسی ہی سکسیسفل نہیں ہو جائیں گے کہ لوگوں کا غلط بات میں، غلط چیز میں آپ تائید کریں گے اور ساتھ دیں گے اور سمجھ رہیں گے آپ اس میں سکسیسفل ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا سکسیسفل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ غلط کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ غلط کا ساتھ چھوڑ کے صحیح کا ساتھ دینا ہے، اللہ اور رسول کے احکامات پہ آپ عمل کرنا ہے، آخرت کا سوچنا ہے، چاہے آپ کے کلوز بھائی بہن ماں باپ رشتہ دار اپنی اولاد ہو، لیکن صحیح کا ساتھ دینا، اللہ اور رسول کے مخالفت نہیں کرنا ہے۔ اب کیا ہے لٹرلی بعض وقت کیا ہوتا ہے اللہ اور رسول کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن اللہ کے کیا احکامات ہے کہ حق کا ساتھ دو، باطل کا ساتھ مت دو، تو ہم کیا کرتے فیملی میں باعث ہو جاتے، ہم جس سے محبت کرتے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے، تو
تو یہ بھی تو اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف جانا ہے۔ اور سارے سورے میں کیا بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی انجسٹس ہو رہی، خالہ بنت ثعلبہ سے جب شروع ہوا کہ ان کے ساتھ جو ان کے ہسبینڈ زہار کیے تھے، بولے کہ تم میری ماں کی طرح ہے، تو وہ جا کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بتائے اپنا، اور وہی آ گئی اور بتایا گیا کہ یہ 3 چیزیں کرو اور پھر ریکنسائل کرو اپنی وائف کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد آگے بتایا گیا ہے کہ سرگوشی مت کرو، کانوں میں باتیں مت کرو۔ اور پھر جب ہم دینی محفلوں میں جاتے یا دنیاوی اس میں جاتے تو بیٹھنے کے ایک ایٹیکیٹس ہے، لوگوں کو بھی جگہ دو۔ اور پھر آگے بتایا گیا ہے اللہ اور رسول کے احکامات میں بتایا گیا ہے اللہ اور رسول کا ساتھ دو، غلط کاموں میں غلط چیزوں میں شیطان کا ساتھ مت دو، اللہ اور رسول کے احکاماتوں پہ عمل کرو۔ اور آگے پھر جب اینڈ ہوا سورہ، اس میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ غلط کا ساتھ دیں گے، جھوٹ کا ساتھ دیں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ رسوا کن عذاب ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور رسول کے احکامات پہ عمل کریں گے، چاہے آپ کی فیملی اس کے خلاف ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا نہیں۔ پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آپ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، دین کا مذاق نہیں اڑانا ہے، اور آپ کے اندر منافقت نہیں ہونا چاہیے، باعث نہیں ہونا چاہیے، تو تبھی آپ کو ہمیشہ کی جنت ہے۔ جنت حاصل کرنا مشکل ہے، جنت مکارے ڈس لائک چیزوں سے گھری ہوئی ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ بہت ہی دنیاوی چیزیں، یہ چیزوں سے ہے۔ تو ڈس لائک چیزیں کیا ہے؟ آپ کو اس دنیا میں نفس الجہاد کرنا پڑے گا، اللہ اور رسول کے احکامات پہ عمل کرنا پڑے گا، نماز قرآن کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا عمل، لوگوں کے ساتھ انجسٹس نہیں کرنا ہے، ان کا بھی حق دینا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔